لیو اور ہارلی بحری جہاز میں سوئے تھے جبکہ جاب سامان کی حفاظت کے لیے بوٹ میں سویا تھا۔ اچانک رات کو طوفان آ گیا اور ایک لہر لیو کو بہا کر لے گئی اور عبداللہ نے بوٹ کی رسی کاٹ دی۔ ہارلی اور عبداللہ جوب والی کشتی میں چلے گئے۔ تیز طوفان میں ایک اور لہر آئی جو کہ لیو کو واپس لے آئی۔ اس کے بعد ان کا سفر کیسا گزرا، انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پرسرار عورت حنا کی تیسری ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں اور ایپیسوڈ کا نام ہے طوفان۔ اب جس منظر کو میں بیان کرنے والا ہوں وہ اس منظر سے کس قدر مختلف ہے جس کا بیان میں پچھلی اقساط میں کر چکا ہوں۔ اب نہ تو کالج کے وہ کمرے ہیں، نہ کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں، نہ کالج کے ہنگامے، نہ شہر کی گہما گہمی، اور نہ وہ ہواؤں میں جھومتے ہوئے باغ کے درخت اور پھولدار پودے، اور نہ ہی پرندوں کے چہچہے۔ ان سب کے بجائے اب ایک زبردست چادر آب ہے، پرسکون سمندر ہے جس کا پانی افریقہ کے پورے چاند کی طرح روشنی میں جلمل جلمل کر رہا ہے۔ ہوا کے سبک جونکے ہمارے عربی جہاز کے بادبانوں میں بھر کر اسے آگے کھینچے لیے جا رہے ہیں اور پانی جہاز کے پہلو کو ہلکے ہلکے تھپیڑے دے رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ اگلے عرصے پر گہری نیند سو رہے تھے کیونکہ یہ آدھی رات کا وقت ہے، لیکن ایک مضبوط جسم والا تگڑا اور عبداللہ سکان سنبھالے کھڑا ہے اور ستاروں سے سمت کا اندازہ لگا کر حسب ضرورت اسے دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ دائیں سمت 3-3.5 میل ایک دھندلی سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ یہ وسط افریقہ کا مشرقی ساحل تھا۔ ہمارا جہاز شمال مشرقی ہواؤں کے سہارے جنوب کی طرف اور ترائی اور بر اعظم کے درمیان جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ بحر کا یہ خط اس پر خطر ساحل سے کوئی 100 میل دور تک چلا گیا تھا۔ رات بے حد خاموش تھی۔ اس قدر خاموشی کے سرگوشی کی آواز بھی جہاز کے اگلے حصے سے پچھلے حصے تک سنی جا سکتی تھی۔ حتیٰ کہ اس خاموشی میں ان موجوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی جو دور کے سنگستانی ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ سکان سنبھالے ہوئے عرب نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے صرف ایک لفظ کہا، سمبا یعنی شیر۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ وہ آواز پھر آئی، گرج کی ہلکی سی آواز جس نے ہمارے جسموں پر کپ کپی طاری کر دی۔ اگر کپتان کا اندازہ غلط نہیں ہے، میں نے کہا، تو کل صبح 10 بجے تک ہم اس پراسرار چٹان تک جس کی چوٹی انسانی سر کے شکل کی ہے پہنچ جائیں گے اور شکار شروع کر دیں گے، یا پھر اس ویران شہر اور ستون حیات کی تلاش شروع کر دیں گے۔ لیو نے اپنے منہ میں سے پائپ نکال کر ہنس کر کہا۔ یہ حماقت، میں نے جواب دیا۔ آج سپہر کے وقت تم اس سکان گیر سے عربی میں بات کر کے اپنی عربی آزما رہے تھے۔ اس شخص کی آدھی عمر اس طرف تجارت کرتے، غالباً غلاموں کی تجارت کرتے گزری ہے، اور ایک دفعہ وہ اس انسانی سر والی چٹان پر اترا تھا۔ کبھی اس نے کچھ سنا ہے اس کھنڈر شہر اور غاروں کے متعلق؟ نہیں، لیو نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ چٹان کے عقب میں سارا علاقہ دلدل ہی ہے اور سانپوں سے، خصوصاً اسدوں سے اور درندوں وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن مشرقی افریقہ کے ساحل کے پورے کنارے پر دلدلیں چلی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ بات کیوں نہ ہوئی؟ میں نے کہا۔ ملیریا لیو، ملیریا۔ دلدلی علاقے میں کچھ ہو نہ ہو ملیریا ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو تم جانتے ہو کہ اس ملک کے متعلق ان دوغلی نسل کے عربوں اور کافروں کے خیالات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ نہ آئے گا۔ یہ لوگ ہمیں پاگل سمجھیں گے، اور تم جانو لیو، ہم پاگل ہی ہیں۔ چنانچہ اب اگر اپنی زندگی میں ہم کبھی انگلستان کی دھرتی پر قدم رکھ سکے تو یہ بات معجزے سے کم نہ ہوگی۔ تاہم مجھے اپنی فکر نہیں، کیونکہ میری تو عمر ہو چکی ہے اور میں دنیا اور دنیا والوں سے، جنہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، بیزار ہو چکا ہوں۔ البتہ مجھے تمہاری اور جاب کی فکر ہے میرے بیٹے۔ جس مہم پر ہم چلے ہیں وہ سراسر احمقانہ ہے۔ یوں ہی صحیح چچا ہوریس، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ وہ دیکھو، وہ بادل کیسا ہے۔ اس نے جہاز کے پیچھے اشارہ کیا۔ تاروں برے آسمان پر ایک سیاہ دبا نظر آ رہا تھا۔ جا کر سکان گیر سے پوچھو، میں نے مشورہ دیا۔ وہ اٹھا، ایک انگڑائی لی اور سکان گیر کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ طوفان ہے لیکن وہ ہم سے دور سے گزر جائے گا، لیو نے جواب دیا۔ عین اس وقت جوب آ گیا۔
بھورے رنگ کے فلالین کے شکاری سوٹ میں وہ بے حد مرعوب کن اور بے حد انگریز معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک طرح کی الجھن کے جذبات عیاں تھے۔ جب سے ہم اس اجنبی سمندر میں داخل ہوئے تھے، تقریباً اسی وقت سے ان جذبات نے اس کے گول مخلص چہرے پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ جناب، اس نے اپنی بڑی چھجوں کی ہیڈ کو چھو کر کہا، جو اس نے کچھ مضحکہ خیز انداز میں گدی کی طرف جھکا رکھی تھی۔ چونکہ ہماری تمام بندوقیں اور بارود وغیرہ جہاز کے عقب والی بڑی کشتی یعنی وہ وہیل بوٹ میں رکھی ہوئی ہیں، اشیاء خورد و نوش کا کوئی ذکر نہیں جو لاکر میں ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ میں وہاں جا کر اس ویل بوٹ میں ہی سوار ہوں۔ پھر اس نے آواز دبا کر اضافہ کیا، ان سیاہ فام باشندوں پر مجھے کوئی اعتبار نہیں، یہ سب کے سب مجھے تو حیرت انگیز حد تک اچکے معلوم ہوتے ہیں۔ اب فرض کیجئے جناب کہ ان اچکوں میں سے کوئی ایک رات کے اندھیرے میں رسا کاٹ کر کشتی میں کود پڑتا ہے اور پھر اسے لے جا کر یہ جا وہ جا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ ویل بوٹ ہم نے اسکاٹ لینڈ کی ساحلی بستی ڈانڈو میں خاص اپنے لیے بنوائی تھی، چونکہ ہم جانتے تھے کہ اس طرف کے افریقی ساحل میں کھاڑیوں کا جال پھیلا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کھاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے ہمیں اس کشتی کی ضرورت پڑ جائے۔ چنانچہ ہم یہ کشتی یعنی ویل بوٹ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ بہت عمدہ کشتی تھی، یہ جو 30 فٹ لمبی تھی، اس میں بادبان کے لیے بلی لگی ہوئی تھی اور پیندے پر تانبے کا پتھر چڑھا ہوا تھا کہ کیڑے لکڑی کھا نہ لیں، اور اس میں واٹر نائٹ کمپارٹمنٹ تھے۔ جہاز کے کپتان نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ہم اس چٹان تک، جو بالکل ایسی ہی تھی جس کا ذکر آمن ارتاس نے سفال پر کی تحریر میں اور پھر لیو کے باپ نے کیا تھا، اور جس سے کپتان واقف تھا، پہنچ جائیں گے تو وہ یعنی کپتان جہاز کو وہاں سے آگے نہ لے جا سکے گا، کیونکہ وہاں اول تو جگہ جگہ پانی اتھلا ہے اور پھر زیر آب چٹانیں ہیں جہاں سے پانی بے حد تیز رفتاری سے بہتا ہے۔ قصہ مختصر، اسی صبح جب سمندر پوری طرح سے پرسکون تھا، ہم نے اپنا زیادہ تر سامان ویل بوٹ میں منتقل کر دیا تھا اور اس میں پورے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ بندوقیں اور بارود وغیرہ کے علاوہ ہم نے اشیاء خورد و نوش بھی کشتی میں پہنچا دی تھی، جن کے لیے واٹر نائٹ لا کر خصوصیت سے بنوائے گئے تھے۔ چنانچہ اب جب وہ پر اسرار چٹان نظر آئے تو ہمیں سوائے اس کے اور کچھ نہ کرنا تھا کہ بس ویل بوٹ میں سوار ہو کر کنارے کی طرف چل دیں۔ اس احتیاطی قدم اٹھانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ عرب کپتان چاہے بے پرواہی سے یا سمتوں کا غلط اندازہ لگانے کی وجہ سے اس مقام سے آگے بڑھ جائے جہاں ہم نے پہنچنا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ طوفان یا کسی اور وجہ سے جہاز راستہ اور منزل سے دور ہٹ جائے۔ اس صورت میں ہماری کشتی مشکل آسان کر سکتی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو جوب، میں نے کہا، مناسب ہوگا کہ تم کشتی میں ہی سو رہو۔ کشتی میں بہت سے کمبل ہیں ہی، چنانچہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، البتہ اتنی احتیاط ضرور برتنا کہ چاند کی چاندنی میں براہ راست نہ رہنا۔ کہتے ہیں کہ سمندری سفر میں چاندنی آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، یعنی دماغ چل جاتا ہے اس کا۔ دماغ تو جناب میرا پہلے ہی سے چل گیا ہے، اب اور کیا چلے گا؟ ان سیاہ فام باشندوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے پگلے پن کے خیال نے میرا دماغ الٹ ہی دیا ہے۔ یہ لوگ تو جیسے کیچڑ میں لوٹ کر آئے ہیں، کیا بدبو آتی ہے ان کے جسموں سے۔ عرب ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ نہیں جوب، عرب تو بہت صاف ستھرے اور ایماندار اور مخلص ہوتے ہیں، یہ لوگ اصل عرب ہیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جوب کو کالی چمڑی والوں کے طور طریقے اور رسم و رواج پسند نہ تھے۔ خیر، تو ہم جہاز کے عقب میں پہنچے۔ ہماری ویل بوٹ رسے سے بندھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ہم نے یہ رسا کھینچا یہاں تک کہ کشتی دمبالا جہاز کے عین نیچے آ گئی اور جوب اس میں یوں کود پڑا جیسے آلوؤں سے بھرا ہوا تھیلا پھینکا گیا ہو۔ اس طرف سے اطمینان کر کے ہم واپس درمیانی عرصے پر آ گئے اور وہاں بیٹھ کر پائپ پھونکنے اور دنیا جہاں کی باتیں کرنے لگے۔ رات اتنی حسین تھی اور ہمارے دماغ کچھ ایسے پرجوش اور مختلف قسم کے خیالات سے پر تھے کہ سونے کو جینا چاہ رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ تک ہم دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر شاید ہم دونوں ہی اونگ گئے۔ کم سے کم مجھے اتنا تو یاد ہے کہ لیو نے خوابناک آواز میں کہا تھا کہ جنگلی بھینسے کا سر گولی مارنے کے لیے بری جگہ نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ تمہاری گولی اس کے دونوں سینگوں کے عین بیچ میں لگے یا پھر گولی اس کے حلق میں اتار دو۔ بہرحال وہ کچھ اس قسم کی بکواس کر رہا تھا جب وہ اونگ گیا اور شاید میں بھی اونگ گیا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں، یہاں تک کہ ہوا کی خوفناک گرج، ملاحوں کی خوف زدہ چیخوں اور پانی کی اپنے چہرے پر کوڑے کی سی مار سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ کچھ لوگ رسہ کھول کر بادبان اتارنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن رسے کی گرہ اس بری طرح سے پھنس گئی تھی کہ بیگ کر کھل نہ سکی۔
میں بھی اٹھ کر دوڑا اور استارہ کھینچنے لگا۔ عقب میں آسمان پر گہرے غار کی طرح اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن سامنے چاند اب بھی روشن تھا اور اندھیرے کو اجالا کر رہا تھا۔ اس روشنی میں ایک کوہ پیکر موج جس کی بلندی 20 فٹ سے زیادہ تھی اور جس کی چوٹی پر جاگ برف کی طرح تیر رہی تھی، ہماری طرف دنسی آ رہی تھی۔ کالے آسمان تلے یہ موج باغی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے خوفناک طوفان تھا جو اسے آگے دھکیل رہا تھا۔ دفعتاً چشمے زدن میں نے ویل بورڈ کے سیاہ ڈانچے کو ایک دم سے اوپر اٹھے دیکھا۔ اس کوہ پیکر موج نے ہماری کشتی کو اپنی چوٹی پر اٹھا لیا اور پھر پانی کا زبردست تھپیڑا، ابلتے ہوئے جاگ کا ایک آبشار، اور میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بادبان کے مستول سے لپٹ گیا، اور بادبان اس کا پتہ نہیں کیا ہوا۔ جہاز نے اپنی دم اوپر اٹھا دی، موج گزر گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں کئی گھنٹے تک زیر آب رہا تھا، حالانکہ زیر آب صرف چند سیکنڈ تک ہی رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ طوفانی جکڑ نے بڑا بادبان گھسیٹ لیا تھا اور اب وہ ایک جناتی اور زخمی پرندے کی طرح دور اڑا جا رہا تھا، اور اب کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، اور اس خاموشی میں نے جوب کی آواز سنی، یہاں آ جاؤ صاحب کشتی میں۔ میں بے حد پریشان اور خوفزدہ تھا، اس کے باوجود میرے حواس بجا تھے، چنانچہ میں دمبالا جہاز کی طرف بھاگا۔ اپنے جہاز کو میں غرق ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ جہاز میں پانی بھر گیا تھا، جہاز کے عین نیچے کشتی بری طرح سے جکولے کھا رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ نے جو اسکان گیری کر رہا تھا اوپر سے کشتی میں چھلانگ لگا دی۔ میں رسا پکڑ کر جس کے ذریعے کشتی جہاز سے بندھی تھی، ایک ہی جھٹکے میں کشتی کو جہاز کے قریب لے آیا اور پھر ایک وحشت کے عالم میں کود پڑا۔ جوب نے اپنا ایک بازو بڑھا کر مجھے تھام لیا اور میں لڑک کر کشتی کے پیندے میں جا پڑا۔ عین اسی وقت جہاز سر کے بل غرق ہو گیا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو عبداللہ نے جلدی سے اپنا خنجر نکال کر وہ رسا کاٹ دیا جس کے ذریعے کشتی جہاز سے بندھی ہوئی تھی، اور دوسرے ہی لمحے طوفان ہماری کشتی کو دھکیل کر عین اسی جگہ لے آیا تھا۔ میرے خدا، میں ایک دم سے چیخ اٹھا، لیو کہاں ہے؟ لیو؟ وہ تو گئے جناب، خدا انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، جوب نے میرے کان کے قریب منہ لا کر اور چیخ کر کہا، لیکن طوفان کی شدت اور گرج ایسی تھی کہ اس کی آواز ایسے سنائی دی جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو۔ میں ہاتھ ملنے لگا، افسوس، لیو غرق ہو گیا تھا اور اس کا ماتم کرنے کے لیے میں زندہ رہ گیا تھا۔ ہوشیار، جوب چیخا، دوسری آ رہی ہے۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، دوسری زبردست موج قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے دعا کی کہ یہ موج مجھے غرق کر دے تاکہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرا لیو گیا تھا۔ میں بت بنا اس موج کو آگے بڑھتے اور اپنی طرف آتے دیکھتا رہا۔ چاند اب تقریباً چھپ گیا تھا، لیکن طوفان کی دھجیوں میں سے اب بھی روشنی کی ایک لکیر نیچے اتر آئی تھی، اور روشنی کی یہ لکیر موج کی چوٹی پر پڑی، اور وہاں چوٹی پر کالی کالی سی چیز تھی، شاید غرق ہونے والے جہاز کا کوئی تختہ تھا۔ پھر موج ہمارے سروں پر تھی اور ہماری کشتی پانی سے قریب بھر گئی تھی، لیکن یہ کشتی ایئر نائٹ کمپارٹمنٹ پر بنائی گئی تھی۔ خدا اس شخص کو خوش رکھے جس نے یہ ایجاد کی تھی۔ کشتی ایک زبردست ہنس کی طرح اوپر موج پر اٹھ گئی۔ اب اس تختے کو میں نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے اس چیز کو اپنے سے دور ہٹانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرے ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری انگلیاں اس کی کلائی پر جم گئی۔ میں بڑا مضبوط آدمی ہوں اور پھر وہاں سہارے کے لیے چیزیں بھی موجود تھیں۔ اس کے باوجود اس جسم نے جس کی کلائی میری گرفت میں تھی، میرا نشانہ اکھڑنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اگر موج کا زور چند منٹ تک مزید رہا ہوتا تو میں نے وہ کلائی چھوڑ دی ہوتی، یا پھر میں خود اس کے ساتھ سمندر میں جا پڑا ہوتا، لیکن موج گزر گئی اور ہمیں گھنٹوں گہرے پانی میں کھڑا چھوڑ گئی۔ پانی اینچو، جوب نے چیخ کر کہا اور پانی اینچنے لگا۔ میں جوب کا ہاتھ نہ ہٹا سکا کیونکہ عین اس وقت چاند پوری طرح سے چھپ گیا تھا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن چاند کی رخصت ہوتی ہوئی آخری کرن اس شخص پر پڑی جو کشتی کے پیندے میں کچھ تیر رہا تھا اور کچھ لپٹا ہوا تھا۔ یہ لیو تھا، اسے موج واپس لے آئی تھی، زندہ یا مردہ، موج اسے موت کے جبڑوں سے گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ اینچو، جوب چیخا، ورنہ ہم غرق ہو جائیں گے۔ میں نے ٹین کا وہ بڑا سا پیالہ گھسیٹ لیا جس میں دستہ لگا ہوا تھا اور جو ایک نشست کے نیچے کیل سے لٹک رہا تھا۔ اب ہم تینوں دیوانہ وار پانی اینچنے لگے۔ خوفناک اور تباہ کن طوفان ہمارے سروں پر اور ہمارے چاروں طرف گرجتا رہا اور کشتی اچھالتا رہا اور ادھر ادھر پھینکتا رہا، اور اسی حالت میں ہم دیوانوں کی طرح کشتی میں سے پانی اینچتے رہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 6 منٹ، اور کشتی ہلکی ہونے لگی اور کوئی موج ہم پر حملہ آور نہ ہوئی۔ 5 منٹ اور کشتی میں سے تقریباً سارا پانی نکالا جا چکا تھا، اور پھر دفعتاً طوفان کی لرزہ ہز چیخوں سے مسلسل گرج کی آواز سنائی دی۔
یہ آواز گہری اور خوفناک تھی۔ میرے خدا، یہ چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی موجوں کی آواز تھی۔ عین اسی وقت ایک بار پھر چاند نکل آیا اور اس دفعہ طوفان کے پیچھے چاندنی پھیل گئی۔ دور، بہت دور، اور سمندر کے پھٹے ہوئے سینے پر چاند کی کرنوں کے تیر ٹوٹنے لگے اور ہمارے آگے کوئی نصف میل کے فاصلے پر جاگ کی سفید لکیر تھی۔ اس کے بعد اندھیرے کا چھوٹا سا خلا تھا اور اس اندھیرے آبی میدان کی دوسری طرف جاگ کی دوسری لکیر تھی، اور یہ دراصل زیر آب چٹانوں پر جاگ اور سطح آب سے ابری ہوئی چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی موجیں تھیں، یعنی بریکرز، جن کی گرج ہمیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور جیسے جیسے ہماری کشتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی، گرج کی یہ آواز زیادہ سے زیادہ صاف اور مہیب بنتی جا رہی تھی۔ عبداللہ، سکان سنبھالو، میں نے چیخ کر عربی میں کہا۔ ہمیں کوشش کر کے ان بریکرز میں سے نکل جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چپو اٹھا لیا اور جوب کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی چپو اٹھا لے۔ عبداللہ اٹھا اور کشتی کے پچھلے حصے میں جا کر اس نے سکان سنبھال لیا، لیکن کشتی کو سنبھالنے میں اسے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جوب چپو چلانے لگا۔ وہ اپنے وطن کے تالاب کے پرسکون پانی میں کشتی کھیلنے کا عادی تھا، چنانچہ یہاں اسے بھی مشکل پیش آئی، تاہم وہ چپو چلا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحہ کشتی کا رخ قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے بریکرز کی طرف تھا۔ ہماری کشتی دائرے میں آ گئی اور طوفانی ہوا کی لہروں میں پھنسی ہوئی ابابیل کسی تیزی سے کف در دہن موجوں کی طرف چلیں جو زیر آب چٹانوں پر ٹوٹ رہی تھی۔ ہمارے عین سامنے موجوں کا زور کچھ کم نظر آ رہا تھا، لیکن دائیں بائیں موجیں دیوانہ وار اچھل رہی تھیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ گہرا پانی تھا، گویا چٹانوں کے درمیان گہرے پانی کے گلیارہ سا تھا۔ میں نے اس آبی گلیارے کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ، اس طرف، میں نے چیخ کر کہا۔ عبداللہ ہوشیار اور ماہر سکان گیر تھا اور اس طرف کے خطرناک ساحل کے خطرات سے پوری طرح واقف تھا۔ میں نے اسے سکان مضبوطی سے پکڑے اور پھر زور لگا کر ادھر ادھر گھماتے دیکھا۔ سکان گھمانے میں اسے اتنا زور لگانا پڑ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ حلقوں سے نکل ہی نہ پڑے۔ صورتحال بے حد خطرناک اور خوفناک تھی۔ بے شمار بھاگتے ہوئے بمور کشتی کا رخ پھیر رہے تھے اور مجھے احساس ہوا کہ ہماری کشتی گلیارے سے بائیں یا دائیں 50 گز ادھر یا 50 گز ادھر پہنچ گئی تو ہم غرق ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں طرف ہی بل کھاتے، اچھلتے ہوئے اور جاگ اڑاتے ہوئے آبی میدان تھے۔ عبداللہ نے اپنے دونوں پیر سامنے والی نشست کے کنارے پر ٹکا دیے اور یوں سہارا دے کر اور جسم کی پوری قوت اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر سکان گھمانے لگا۔ کشتی ذرا سی گھوم گئی، لیکن اب بھی اس کا رخ اچھلتی موجوں کی طرف تھا۔ میں نے چیخ کر جوب کو چپو الٹے چلانے کے لیے کہا اور خود بھی جٹ گیا اور اب کشتی گھومنے لگی۔ پھر ہم بریکرز میں تھے اور بعد کے چند منٹ جیسے خوفناک اور مایوس کن گزرے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ ہمارے چاروں طرف کف آلود موجیں چیخ رہی تھیں اور یوں اٹھ اٹھ کر گر رہی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے خبیث روحیں انتقام لینے کے لیے اپنی آبی قبروں سے نکل آئی ہیں۔ ایک دفعہ ہماری کشتی پورا چکر کھا گئی اور پھر یا تو موجوں کے تھپیڑوں سے یا پھر عبداللہ کی ماہرانہ سکان گیری سے راہ پر آ گئی۔ ہم پر مسلسل پھوار سی پڑ رہی تھی اور پھر ایک پوری موج اٹھ کر ہمارے سروں پر ڈہ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ ہم اس موج میں سے اور اس کے آر پار گزرے یا اس کے اوپر سے، بہرحال میں نے عبداللہ کی خوشی کی چیخ سنی اور ہم ان جان لیوا موجوں سے باہر اور نسبتاً پرسکون پانی میں تھے۔ ایک بار پھر کشتی میں پانی بھر گیا تھا اور سامنے صرف نصف میل زیر آب چٹانوں کا دوسرا سلسلہ تھا۔ ایک بار پھر ہم پانی الیچنے میں لگ گئے۔ خوش قسمتی سے طوفان گزر چکا تھا اور چاند نکل آیا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک چٹانی راس نظر آ رہی تھی جو سمندر میں کوئی نصف میل اندر تک در آئی تھی اور موجیں قدموں میں مچل رہی تھی۔ غالباً وہی چٹان جو سنگستانی ساحل بنا رہی تھی سمندر میں دنس آئی تھی اور وہی یہاں ترائی بنا رہی تھی۔ یہی چٹان آگے جا کر اور بلند ہو کر ایک عجیب و غریب شکل کی چوٹی بن گئی تھی۔ یہ چوٹی ہم سے کوئی 1 میل دور تھی۔ ہم دوسری دفعہ کشتی کو پانی سے خالی کر چکے تھے کہ لیو نے آنکھیں کھول دی اور میرے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ لیو کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کپڑے پلنگ پر سے فرش پر گر پڑے ہیں اور یہ کہ گرجا میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور خاموش پڑا رہے۔ صورتحال سے باخبر ہوئے بغیر اس نے میری اس ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ رہا میں تو لیو کے منہ سے گرجا کا ذکر سن کر مجھے اپنا کیمبرج کا گرم اور سکون کمرہ یاد آ گیا۔ میں نے یہ کیا حماقت کی کہ اپنا آرام دہ کمرہ چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ یہ وہ خیال تھا جو اس رات کے بعد مجھے بار بار پریشان کرتا اور ہر دفعہ شدت اختیار کرتا رہا۔ ایک بار پھر ہماری کشتی بریکرز کی طرف جا رہی تھی، لیکن نسبتاً کم رفتار سے، کیونکہ ہوا بند ہو چکی تھی اور سمندری دارا یا جوار، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جوار تھا، کشتی کو لیے جا رہا تھا۔ 1 منٹ، صرف 1 منٹ، اور عبداللہ نے پکار کر کہا اللہ،
اور جوب پتہ نہیں کیا بڑبڑایا۔ ایک بار پھر ہم بریکرز میں تھے اور ایک بار پھر ہمیں انہی حالات سے گزرنا پڑا جن سے ہم نصف میل پیچھے گزر چکے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں موجوں کا غصہ کم تھا۔ عبداللہ کی ماہرانہ استادانہ سکان گیری نے ہماری جان بچا لی۔ 5 منٹ بعد ہی ہم ان غسیلی موجوں کی دسترس سے باہر تھے اور کشتی اپنے آپ بہہ جا رہی تھی، کیونکہ ہم تھکن سے ایسے نڈال تھے کہ کچھ کر نہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ کشتی سیدھی رکھیں، اور کشتی تھی کہ دل دھڑکا دینے والی تیزی سے اس راز کی طرف جا رہی تھی جس کا ذکر میں پہلے کہیں کر چکا ہوں۔ سمندر کا جوار ہمیں دھکے دیتا رہا یہاں تک کہ ہم راز کی آڑ میں پہنچ گئے۔ کشتی کی رفتار ایک دم سے کم ہو گئی اور ہم پرسکون پانی میں تھے۔ طوفان گزر چکا تھا، آسمان نیلا اور شفاف تھا، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کشتی ایک دریا کے دہانے میں داخل ہو کر اتنی دور تک آ گئی تھی کہ مد کا زور یہاں تک پہنچ نہیں رہا تھا۔ ہم خطرے سے باہر تھے، اور جب چاند غروب ہوا تو اس وقت ہم کشتی کا تمام پانی الیچ کر اسے کسی قابل بنا چکے تھے۔ لیو گہری نیند سو رہا تھا، اور مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ فی الحال لیو کو جگایا نہ جائے۔ بے شک اس کے کپڑے تر بتر تھے، لیکن رات اس قدر گرم تھی کہ میرے خیال میں اور جوب کے خیال میں بھی گیلے کپڑے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خشک لباس تھا بھی نہیں۔ چاند غروب ہو گیا اور کشتی بہتی رہی، لیکن اب پانی پرسکون تھا، صرف ذرا سا اونچا نیچا ہو رہا تھا، بچہ جنتی ہوئی عورت کے سینے کی طرح۔ اب ہم جن خطرات سے گزر چکے تھے اس پر غور کر رہے تھے اور خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جان بچ گئی۔ جوب کشتی کے اگلے حصے میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بدستور سکان سنبھالے ہوئے تھا اور میں کشتی کے درمیان یعنی اس کے پیٹے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قریب ہی لیو سو رہا تھا۔ افریقہ کا چاند اپنا سارا حسن لے کر غروب ہو چکا تھا اور کالی نقاب کیسے سائے افق سے ابھر کر آسمان پر پھیل گئے تھے۔ تارے آنکھیں جھپکانے لگے اور صبح کے نقیب اس کی آمد کی اطلاع دینے لگے۔ سمندر زیادہ سے زیادہ پرسکون ہوتا چلا گیا اور کوہر گاڑا کوہر بل کھانے لگا۔ مشرق سے مغرب تک صبح کے نقیب دوڑ گئے اور بیکراں سمندر پر اس سرے سے اس سرے تک اور چٹانوں کی چوٹیوں پر روشنی دبے پاؤں اترنے لگی۔ سنگستانی ساحل پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر اور اس سے پرے ویران دلدلوں پر صبح پھیل گئی۔ اندھیرا بدن چرانے اور پھر سمٹنے لگا۔ بے حد خوبصورت منظر تھا یہ، اور اتنا ہی اداس بھی۔ یہ اداسی منظر کے خاموش اور ویران حسن کی وجہ سے تھی۔ میں نے سوچا کہ آج جو سورج ہم پر طلوع ہو رہا تھا وہی گزشتہ کل ہمارے 18 ساتھیوں پر جو ہمارے ساتھ جہاز پر تھے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا تھا۔ انہیں ساتھ لے کر ہمارا جہاز غرق ہو گیا تھا۔ 18 لاشیں بیکراں سمندر کی تہہ میں کہیں رولتی پھر رہی تھیں۔ وہ سب مر چکے تھے اور ہم صرف 4 آدمی زندہ بچے تھے، میں، لیو، جوب اور عبداللہ۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔